محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام نائلہ ہے۔ میں آج آپ کو اپنا جو قصہ سنانے جا رہی ہوں وہ بہت انوکھا ہے۔ کچھ لڑکیاں سب کچھ چپ چاپ برداشت کر لیتی ہیں اور اسی غم میں قبر میں بھی اتر جاتی ہیں، مگر میری کہانی ویسی نہیں ہے۔ لیکن اتنی مشکلات کے بعد آج میں آپ کو اپنی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں رعایا والا حساب تھا۔ پورا گاؤں سردار نور خان کا تھا اور زمین بھی اسی کی تھی جس پر ہم لوگ بسے ہوئے تھے۔ ہمارے گاؤں میں سب لوگ سردار صاحب کا حکم بجا لاتے تھے۔ جب سردار صاحب کا دل چاہتا کسی کو بھی بلا وجہ گاؤں سے باہر نکال سکتا تھا، کیونکہ جب ہی زمین اسی کی تھی تو ہم اپنی چھتیں لے کر کہاں جاتے۔ وہاں ہر کوئی ڈر کر رہتا تھا اور کوئی ایسی غلطی نہیں کرتا تھا جو اسے گاؤں سے نکالنے کا سبب بن جائے۔ ہمارے گاؤں میں تو پولیس کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ کوئی وردی میں ملبوس شخص گاؤں میں دیکھا جاتا تو لوگ لاٹھیوں سے مار مار کر بیچارے کا حشر بگاڑ دیتے تھے۔ میرے اماں ابا بھی ایک ایسی ہی سازش کے تحت اسی گاؤں میں داخل ہوئے تھے، چونکہ وہ گاؤں ہر برے کام کے لیے مشہور تھا اور سردار صاحب بھی امیر تھا، گاؤں میں جو بھی برائی ہوتی تھی اس کا فیصلہ سردار کرتا تھا۔ کسی ایرے غیرے کو بیچ میں بولنے کا کوئی حق بھی نہیں تھا۔ بہت سے لوگ غلط کام کر کے ہمارے گاؤں میں پناہ لینے آ جاتے تھے۔ ایسے ہی ابا اور اماں کسی دوسری جگہ پر رہتے تھے۔ دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کب وہ ایک دوسرے سے بدلہ لے سکیں۔ ابا اور اماں ایک ہی سکول میں اکٹھا پڑھتے تھے اور وہیں ایک دوسرے سے محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ پہلے 5 سال تو انہوں نے اپنی محبت کی بھنک کسی کو بھی نہیں لگنے دی، مگر جیسے ہی وہ بڑے ہوتے گئے تو محبت بھی گہری ہوتی گئی، جبکہ گھر والوں نے بچپن ہی سے ان کی الگ الگ جگہوں پر منگنیاں طے کر رکھی تھیں۔ جب شادی کا وقت آیا تو دونوں ہی اس بات کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ گھر سے بھاگ گئے۔ چونکہ وہ دونوں خاندانی بااثر تھے اور امیر بھی تھے، مگر پھر بھی وہ میرے اماں ابا کو واپس نہیں لا سکے۔ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے سردار نور خان کے گاؤں میں پناہ لے لی تھی۔ دونوں خاندانوں نے پولیس والوں کی مدد لی، لیکن جب پولیس اس گاؤں میں انہیں برآمد کرنے کے لیے آئی تو گاؤں والے لاٹھیاں لیے گاؤں کی فصیل کے باہر کھڑے ہو گئے تھے۔ کسی ایک اہلکار کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ گاؤں میں داخل ہو سکے۔ ایک دو جو آگے بڑھے، گاؤں والوں ان دونوں کی جان کے درپے ہو گئے تھے اور بمشکل انہیں بخشا۔ اتنی بدماشی کے باوجود اس گاؤں پر انگلی اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بالآخر یہ معاملہ 1 ماہ چلا، مگر سردار نور خان کے گاؤں میں ابا اماں پر آنچ تک نہیں آئی اور بعد میں علم ہوا کہ ان کے بھاگنے کی وجہ سے دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے درپے تھے اور بدلے کی آگ میں دونوں خاندان ختم ہو گئے تھے۔ سردار نور خان نے ان دونوں کو رکھ تو لیا، مگر وہ ساری عمر اس کے احسان مند رہے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو بہت افسوس ہوا کہ صرف اپنی محبت پانے کی خاطر اتنا خون خرابہ ہوا تھا، مگر اماں ابا کو بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ وہ تو بس ایک دوسرے کو پا لینے کے نشے میں چور چور تھے۔ اس کے علاوہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو حویلی کے پچھواڑے میں بنے کوارٹر کو ہی اپنا گھر پایا تھا۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھی، میرا کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ اماں اور ابا پورا دن حویلی کے ہی کام کاج کرتے پھرتے تھے۔ وہاں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ جو لڑکیوں کا سرکاری اسکول تھا وہاں استاد آتے ہی نہیں تھے۔ بس سردار صاحب کے حکم پر اپنے گھروں میں بیٹھے تنخواہیں بٹورتے رہتے تھے۔ مجھے پڑھنے کا بچپن سے ہی بہت زیادہ شوق تھا اور ابا میری یہ بات بھانپ گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے اس جانب جانے ہی نہیں دیا۔ البتہ اماں ابا دونوں کالج تک پڑھ چکے تھے، لیکن پھر بھی اتنی جاہلیت، صرف اور صرف محبت کی خاطر وہ اس برائیوں کے گوٹھ میں آ کر رہنے لگ گئے تھے۔ اماں مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی اور جب حویلی جاتی تو باہر سے کنڈی لگا جاتی۔ میں پورا دن گھر میں تنہا رہتی تھی، کوئی کام بھی کرنے کو نہیں ہوتا تھا اور اسی دوران مجھے ابا کے سامان میں سے کچھ کتابیں ملی۔ میں بڑے شوق سے وہ رنگ برنگی کتابیں دیکھتی، مگر پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ یہی تو مسئلہ تھا۔ ایک روز میں نے کتاب پکڑی اور ماں کے پاس لے گئی۔ آج وہ گھر ہی تھی کیونکہ سردار اپنے شہر والے گھر میں گیا ہوا تھا۔ اماں، تم تو پڑھائی لکھائی جانتی ہو نا، مجھے پڑھا دیا کرو۔ میری بات پر اماں نے حیران ہو کر دیکھا اور پھر عام سے لہجے میں بولی، نائلہ، تم نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے بیٹا؟ چھوڑو بلا وجہ کی جھنجھٹ اور کھیلا کودا کرو۔
ابھی کون سا تمہارے دن ہیں پڑھنے لکھنے کے؟ اماں کے اس جواب پر نے مجھے بہت مایوس کر دیا، لیکن کیا کرتی، جب دونوں ماں باپ پڑھے لکھے تھے تو پڑھائی کا شوق میرے اندر کیسے نہ نپتا۔ اماں پڑھا دو نا، میں کون سا اسکول جا رہی ہوں، بس ادھر تمہارے پاس ہی پڑھ لیا کروں گی۔ میری بات پر اماں نے کچھ دیر سوچا اور پھر ابا جان سے کہہ کر میرے لیے رجسٹر منگوایا، جس پر وہ مجھے بنیادی حروف تہجی سکھاتی تھیں۔ اسے بھی یہی تھا کہ بچی ہے، 2 دن میں شوق ختم ہو جائے گا، مگر وہ سراسر غلط تھی۔ میرا شوق کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا تھا۔ مجھے پڑھنے میں مزہ آنے لگا تھا اور میں جلدی جلدی سارا کچھ پڑھ لینا چاہتی تھی۔ اب اماں ابا کی حویلی جانے کے بعد ہی میں سارا دن جو کچھ اماں نے پڑھایا ہوتا، یہ رجسٹر پر لکھا ہوتا، اسے یاد کرتی رہتی اور خوب دل لگا کر پڑھتی تھی۔ ابا اماں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ واپسی پر میں اماں کو سبق سنانے کے بعد ابا کو بھی سناتی تھی۔ وہ حیرانی سے خوش ہوتے تھے۔ بھائی سہرا، میری بیٹی تو بہت ذہین ہے، یہ تو بہت اچھا پڑھتی لکھتی ہے۔ جس پر اماں مسکرا کر کہتی، ذہانت کو کہاں ڈالنا ہے، جب بچی اتنے شوق سے پڑھنا چاہتی ہے اور اسے ہم سکول نہیں بھیج سکتے۔ ابا یہ بات سن کر چپ ہو جاتے تھے۔ 2 ہفتوں تک یہی معمول رہا۔ پھر میں نے خود ہی ابا کی واپسی کے بعد رجسٹر اٹھایا اور ان کے پاس جا بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، کام یاد نہیں کیا آج کا؟ ابا نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ میرے پڑھنے پر بہت خوش ہوتے تھے۔ ابا سارا کام تو یاد ہے، مگر تم بھی پڑھاؤ نا مجھے، اماں بتاتی ہیں بہت ذہین تھے تم۔ اس بات پر وہ مسکراتی ہے۔ لاؤ، کیا پڑھنا ہے؟ میری بیٹی نے۔ میں نے جلدی سے رجسٹر کھول کر ان کے سامنے کر دیا تھا۔ پھر اس دن کے بعد روٹین بن گئی۔ ابا روز رات دیر تک مجھے پڑھاتے اور اماں مجھ سے ٹیسٹ لیا کرتی تھیں۔ میری بوریت بھی ختم ہو گئی تھی اور ہم گھر والوں کو ایک نیا متحرک مل گیا تھا۔ تقریباً 6 ماہ بعد قاعدہ پڑھ چکی تھی۔ اماں ابا دونوں کا خیال تھا بچی ہے، بہل جائے گی، مگر بچی نے رو رو کر وہ طوفان لا کھڑا کیا کہ ابا کو پہلی جماعت کی کتابیں لانی ہی پڑیں۔ وہ تو اپنی طرف سے قاعدہ پڑھا کر فارغ تھے، مگر مجھے صرف الف ب نہیں پڑھنی تھی۔ مجھے اتنا پڑھنا تھا کہ میں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں کہ ماں باپ تو پڑھے لکھے ہیں اور بیٹی ان پڑھ گوار ہے۔ کرتے کرتے میں نے سال کے اندر اندر پہلی جماعت کی کتابیں چاٹ لیں۔ اب میری ضد تھی کہ دوسری، تیسری اور اس سے بھی بہت آگے۔ اماں ابا انہی خوشی میں مجھے پڑھاتے اور ہم بہت مزہ کرتے تھے۔ دوسری تک میری عمر 10 سال ہو چکی تھی۔ ایک روز ابا شہر سے میرے لیے کتابیں لائے اور مجھے تیار ہونے کا کہا۔ میں پرجوش ہو کر جلدی سے تیار ہو گئی تھی، کیونکہ ابا جان کبھی بھی مجھے گھمانے نہیں لے کر گئے تھے۔ اب میرا یہی خیال تھا کہ ہم سیر کرنے جا رہے ہیں۔ میں تیار ہوئی تو ابا جان نے بڑی سی چادر مجھے اڑائی اور اپنے ساتھ لے کر حویلی کے صحن میں آ گیا تھا، جہاں سردار نور خان بڑے کروفر سے بیٹھا ٹانگیں دبوا رہا تھا۔ ابا کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ آ گئی اور حقے کی نال منہ سے نکال کر بولا، ارے آؤ بھائی، فیاض تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور یہ اپنی گڑیا کو بھی لاؤ گے؟ اتنا کہنے پر اب مجھے بالکل سردار صاحب کے سامنے لے گیا اور میں اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی۔ بیٹا سردار صاحب کو سلام کرو، ابا نے پیار بھری سختی سے کہا۔ سلام سردار صاحب۔ ہاتھ کو ماتھے پر تک لے جاتے ہوئے میں ہچکچا کر سلام کیا، مگر جیسے ہی میری نظر سردار پر پڑی تو وہ مجھے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا کر مزید ابا جان کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نام کیا ہے بیٹی کا؟ سردار کی نگاہیں بار بار میرے ارد گرد ہی طواف کر رہی تھیں اور میں مسلسل نیچے زمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ نائلہ۔ سردار، لیں آپ کی خدمت میں لے آیا، وعدہ کیا تھا نا آپ سے؟ ابا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا۔ ہاں ہاں، بڑا پکا ہے تو اپنے وعدے کا۔ یاد ہے جب پہلے روز میرے پاس آیا تھا تب کیا تھا وعدہ تو نے؟ مجھے تو وہ بات بھول بھال گئی، مگر تو نے ثابت کر دیا کہ تو ہمارا وفادار ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ابا کے کندھے پر تھپکی دی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر ابا جان کو بہت سارے پیسے دیے اور بولا، فیاض تو نے سردار کو خوش کر دیا، جا جیتا رہ۔ ابا عاجزی سے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ پھر سردار کے کہنے پر الٹے قدموں چلنے لگا اور کافی دور جا کر واپسی کے لیے مڑا۔ میں نے اس روز پہلی مرتبہ سردار صاحب کو دیکھا تھا اور ابا کی عاجزی راستے میں ابا سے پوچھا کہ ابا تو الٹے پیر کیوں چلا تھا؟ اس بات پر میرے سر پر چپت لگا کر بولا، سردار بہت عزت دار ہے، ہم کبھی بھی اسے کمر کے کر کے نہیں چلتے، سمجھ رہی ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا
آخر اتنی عزت کیوں دی جا رہی تھی اس کو؟ وہ ابا سے چند سال ہی بڑا ہوگا، مگر کیسے وہ ابا کو تھپکی دے رہا تھا اور کتنے پیسے دیے تھے اس کے پاس؟ ساری رات میرے خواب میں بس یہی بات چلتی رہی۔ اگلی صبح ابا ناشتے کے بعد میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بیٹا سردار کی بہت عزت کرنا، دیکھنا ایک دن تمہاری شادی سردار کے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ اس بات پر اماں تو چپ کر گئی اور میں منہ نیچے کر کے کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ ابا بھی ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد اماں نے سارے گھر کا کام سمیٹا اور حویلی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پیچھے میں اکیلی رہ گئی تھی تو کتابیں نکالیں، مگر کچھ بھی پڑھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں بار بار ابا کا وہی فکرہ گونجتا، بیٹا سردار کی بہت عزت کرنا، دیکھنا ایک دن تمہاری شادی سردار کے بیٹے کے ساتھ ہوگی۔ میں چارپائی پر بیٹھے بیٹھے دیوار کو تکتے ہوئے بس یہی سوچ رہی تھی کہ میری شادی سردار کے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ پورا دن مجھے نہیں یاد میں نے کچھ کیا ہو سوائے یہ بات سوچنے کے۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے یہ بات میرے دل و دماغ میں اچھی طرح جڑ پکڑ چکی تھی۔ اگلے روز میرا دل پڑھنے کا ذرا بھی دل نہیں کیا، مگر میں نے زور زبردستی ہر بات کو سر سے جھٹک کر پڑھنے کی کوشش کی۔ مجھے اب پہلے سے زیادہ پڑھنا تھا تاکہ سردار کے بیٹے کو شرمندگی نہ ہو کہ اس کی بیوی کام چھوڑو بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اس روز کے بعد ایک عجیب سی میٹھی میٹھی دھن سوار ہو گئی میرے سر پر۔ پہلے میں اپنی مرضی سے پڑھ رہی تھی تو اب کسی اور کے لیے، اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر بہت مزہ دیتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور اب میں بڑی ہو گئی تھی۔ ابا اب بھی مجھے ہر جمعرات حویلی لے کر جاتا اور سردار مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرتا اور ابا جان کو پیسے دیتا جو وہ جیب میں ڈال کر مجھے اپنے ساتھ لیے واپس آ جاتا تھا۔ اب میں 7ویں جماعت میں ہو چکی تھی۔ بلا شبہ میں اسکول میں پڑھتی نہ تھی نہ ہی امتحان دیتی تھی، لیکن جتنا پڑھتی تھی وہ اسکول جانے والوں بچوں سے کہیں زیادہ تھا۔ میرے امتحان لینے کے لیے اماں ابا ہی تھے اور میں ان کی واحد شاگرد تھی۔ ایک روز میں کوارٹر کے باہر نیم کے درخت پر پینگ ڈالے جھولے لے رہی تھی کہ جب ایک لڑکا وہاں آیا۔ وہ تقریباً مجھ سے 1-2 سال ہی بڑا ہوگا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ ہمارا کوارٹر سب سے آخر میں تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وہ لڑکا مجھے جھولے لیتے دیکھا میری جانب آ گیا۔ میں بھی ڈیٹھ بنے جھولے لیتی رہی اور اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ مجھے بھی جھولے لینے ہیں، وہ لڑکا ایک روب سے بولا۔ جاؤ جا کر لے لو۔ میں بھی شان بے نیازی سے کہہ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اترو گی تو لوں گا نا، وہ جھنجھلا کر بولا۔ مجھے اس لڑکے پر بہت غصہ آیا تھا۔ حویلی میں اکثر مہمان آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ لمبی لمبی گاڑیاں آتی اور ان میں خوبصورت لوگ جو میں پچھلی کھڑکی سے دیکھا کرتی تھی۔ مجھے ان مہمانوں سے کبھی کوئی مسئلہ یا خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ لڑکا مجھے زہر لگ رہا تھا۔ مانا کہ ہم سردار صاحب کے احسان مند ہیں یا کمی کمین ہی صحیح، لیکن میرے والدین ہیں، میں نہیں تو کیوں اس لڑکے کی بات مانوں؟ جاؤ، میں نہیں اترتی، بھاگ جاؤ یہاں سے، میں نے اس کے لہجے میں جواب دیا۔ تم جانتی نہیں کون ہوں میں؟ اب سردار کے بیٹے تو ہونے سے رہے، اگر ہوتے بھی تو یہاں میرے لیے ایک معمولی پینگ کے لیے لڑ نہ رہے ہوتے۔ ضرور کوئی مہمان ہی ہوں گے، اور مہمان اگر ہو تو بھی سردار صاحب کے، میرے نہیں۔ اس لیے نکلو یہاں سے، ورنہ وہ شہد کا چھتا دیکھ رہے ہو نا، تمہارے پیچھے لگا دوں گی۔ اب کی مرتبہ میں پینگ سے نیچے اتر آئی اور جتنی تپ چڑھی ہوئی تھی اور اس لڑکے پر نکال دی۔ پہلے تو وہ مجھے گھور کر دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا اور زیر لب انٹرسٹنگ بڑبڑایا۔ اور دیکھو مہمان صاحب، مجھے بھی انگریزی کی سمجھ آتی ہے، تو انگریزی میں بڑبڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کھسکو یہاں سے، مجھے جھیلے لینے ہیں۔ سر جھٹک کر میں دوبارہ سے پینگ پر بیٹھ چکی تھی، اور جب وہ وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی تھی کہ دیکھو سردار صاحب کے مہمانوں کو میں بالکل بھی گھاس نہیں ڈالتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی خوشی مکمل طور پر محسوس کرتی، وہ لڑکا دوبارہ پھر سے وہاں سے موجود تھا۔ اب کی بار اکیلا نہیں بلکہ اپنا بیگ بھی اٹھا لایا تھا۔ تو مس، میں تمہارا ٹیسٹ لینے آیا ہوں۔ اس گاؤں میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، دیکھنا ابھی فٹ سے تمہارا جھوٹ پکڑ لوں گا۔ اگر سچ مجھ میں پڑھ لکھی ہوئی تو یہ پڑھ کر دکھاؤ۔ اتنا کہہ کر اس لڑکے نے اپنے انگلش کی ایک کتاب میرے آگے کی۔ وہ بہت پیاری کتاب تھی، ایسی رنگ برنگی کہ میرا خود بخود اسے چھونے کا دل چاہا تھا۔ میں چپ چاپ سے
جھولے سے اتری اور آ کر اس لڑکے نے جس لائن پر انگلی رکھی تھی آرام سے پڑھ لی۔ میرے ایسے روانی سے پڑھنے پر وہ ہکا بکا میری شکل دیکھنے لگا، پھر جلدی سے 3-4 جگہوں سے اور سنا تو میں نے صحیح پڑھ دیا۔ کون سی کلاس میں ہو تم؟ اب کی بار وہ مشکوک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسکول نہیں جاتی، اتنا کہہ کر میں نے کندھے اچکا دیے۔ اس بات پر تو گویا اسے کرنٹ لگا۔ اسکول نہیں جاتی تو پھر پڑھ لکھ کیسے رہی ہو؟ ہمارے گاؤں میں لڑکیاں نہیں پڑھتی اور اسکول بھی بند پڑے ہیں، لیکن میرے اماں ابا پڑھے لکھے ہیں، سو میں ان کے پاس ہی پڑھ لیتی ہوں، اور اب میں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں سہمت میں ہوں۔ میں نے اطمینان سے اس لڑکے کے اطمینان کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ سٹرینج، ویسے میں 9th میں ہوں۔ اب وہ اپنے متعلق بتانے لگا، مگر اماں ابا واپس آنے والے تھے، سو میں بھاگ کر واپس کوارٹر میں چلی گئی، اور پیچھے وہ ایسے ہی کھڑا مجھے گھورنے لگا تھا۔ اگلے روز پھر اسی وقت پر وہ وہیں موجود تھا۔ میں جو جھولے لینے آئی تھی اسے دیکھ کر واپس جانے لگی تو وہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ دوستی کرو گی مجھ سے؟ اور میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے بغیر کوئی جواب دیے میں وہاں سے واپس کوارٹر میں آ گئی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اماں یا ابا کو پتہ چل گیا کہ سردار کے مہمان سے بات کی ہے اور دوستی، استغفر اللہ، نہیں نہیں، کبھی نہیں۔ اب جب تک وہ لڑکا یہاں ہے میں باہر نہیں جاؤں گی، یہ سوچ کر میں مطمئن ہوگی۔ اگلا پورا دن میں دیکھتی رہی کہ وہ اب آتا ہے یا نہیں تب، مگر سچ شکر اس روز وہ وہاں نہیں آیا۔ اس کے بعد شام کو میں نے ایک لمبی گاڑی کو حویلی سے باہر جاتے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سردار صاحب کے مہمان چلے گئے ہیں، سو وہ لڑکا بھی چلا گیا ہوگا۔ میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں واپس اپنی روٹین میں آ گئی تھی۔ زندگی دوبارہ وہیں سے چلنے لگی تھی کہاں بے رکی ہوئی تھی۔ میں پورا دن گھر میں رہتی، پڑھتی اور ہر جمعرات کو سردار صاحب کے پاس چلی جاتی۔ اگلے سال ایک مرتبہ پھر بھی میرا اس لڑکے سے سامنا ہوا۔ اب میں 9ویں کلاس کی تیاری کر رہی تھی۔ ابا نے میرا پرائیویٹ ایڈمیشن بھیجنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اماں حویلی گئی ہوئی تھی اور میں اپنے گھر کے سارے کام کاج کر کے جیسے ہی پڑھنے بیٹھی، کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ کر میں نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور باہر کی جانب چل دی۔ مجھ میں جتنا بچپنا تھا وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ میں 15ویں سال میں داخل ہو چکی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ پچھلے سال میری جھولے پر بحث ہوئی تھی۔ اب وہ بھی قد کاٹ نکال کر بڑا بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ ہیلو، مجھے ہیلو کہہ کر وہ مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ میں حیرانی سے بس اس کی شکل دیکھنے میں مصروف تھی۔ تم لوگ پھر آ گئے؟ میں نے حیرانی سے اظہار کیا۔ ہاں، سال میں ایک مرتبہ یہاں آتا ہوں میں گھومنے کے لیے۔ ویسے پیارا گاؤں ہے تمہارا۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ میرا گاؤں نہیں ہے، سردار صاحب کا گاؤں ہے۔ میں نے اسے معلومات بہم پہنچانے کی کوشش کی۔ اچھا چلو جو بھی ہے، میں بس 1-2 دن کے لیے آیا تھا، سوچا تم سے ملتا جاؤں، یاد تو کرتی ہوگی مجھے تم؟ اب کی بار وہ شرارت سے پوچھنے لگا، میں تمہیں کیوں یاد کروں گی؟ تم کون سا سونے کا پہاڑ ہو؟ خیر جاؤ یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو سردار میری تکہ بوٹی کروا دیں گے۔ میں نے یاد آنے پر کہا، کیوں سردار صاحب کیوں سزا دیں گے؟ میں ان کا مہمان ہوں، مجھ سے بات کرنا تمہارا فرض ہے۔ جی نہیں، کوئی فرض شرز نہیں۔ شاید تمہیں نہیں معلوم، ہمارے گاؤں میں لڑکیاں لڑکوں سے باتیں نہیں کرتی، ورنہ بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور ان لڑکیوں سے تو خاص کر نہیں جن کا رشتہ طے ہو چکا ہوتا ہے۔ میں نے جلے پھٹے انداز میں کہا۔ میری بات پر وہ لڑکا چونک سا گیا۔ کیا مطلب تمہارا رشتہ پکا ہو چکا ہے؟ لیکن ابھی تو تم ذرا بھی چھوٹی نہیں۔ نہیں، ہمارے ہاں لڑکیوں کے رشتے بچپن میں ہی طے ہو جاتے ہیں مسٹر۔ اور رہی بات، اگر تمہیں پتہ چلا ہے کہ کس کے ساتھ پکا ہوا ہے تو بھاگو گے یہاں سے۔ میں نے شان بے نیازی سے گردن اکڑائی تھی۔ اب وہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہو سکتا ہے، لیکن سردار کا بیٹا تو ہونے سے رہا، اس لیے مجھے یہ گڈر پھپکیاں مت دو۔ اس لڑکے نے میرے سر پر چپت لگائی۔ تم اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لو، کیونکہ میری شادی سردار کے بیٹے سے ہی ہوگی۔ میری اس بات پر وہ پورے کا پورا میری جانب گھوم گیا تھا۔ جھوٹوں کی ملکہ، سچ بتاؤ، اور تمہیں کس نے کہا، یا خود سے ہی خواب دیکھ رہی ہو؟ لڑکے کا انداز اب ٹول لینے والا ہوا تھا۔ اسی بات پر
میں نے اپنی پوری کہانی بتا دی کہ کیسے ابا کہتا ہے تمہاری شادی سردار کے بیٹے سے ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو میری کوئی بھی سہیلی نہیں تھی، اوپر سے اماں کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا تھا، سو میں نے بلا سوچے سمجھے اس انجان لڑکے کو اپنا سب کچھ بتا گئی۔ میری بات سن کر وہ بے تحاشا ہنستا ہوا چلا گیا اور جاتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی بھی کی، خواب بڑے اونچے دیکھتی ہو۔ ویسے اس سے پہلے میں اسے کچھ کہتی میرا مذاق اڑاتا ہوا وہ جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں واپس کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ سردار کا بیٹا کیسا ہوگا۔ دیکھنے میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا، کاش وہ لڑکے جیسا ہو۔ اس وقت میں نے خود کی سرزنش کی اور کتابوں میں سر دے لیا، لیکن میرے اندر سردار کے بیٹنے کی شدید خواہش حاوی ہو چکی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو کرو تو فوراً سے پہلے ہو جاتی ہیں پوری۔ آج بھی جمعرات تھی، ابا مجھے سردار صاحب کے پاس لے کر گیا تو سردار نے بولا کل جمعے کو تمہاری بیٹی کا نکاح ہے، ساتھ ہی ڈھیر سارے پیسے ابا جان کو دے دیے۔ میں منہ نیچے کیے اپنی خوشی سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، دوسری جانب ابا بھی خوشی سے بے قابو ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اگلے روز میرا نکاح ہوا۔ اماں مجھے گلے سے لگائے بار بار آنسو روک رہی تھی۔ مجھے شادی کی بہت زیادہ خوشی تھی، کیونکہ میں نے ساری عمر سردار صاحب کے بیٹے کے خواب ہی دیکھے تھے۔ اوپر سے ہر وقت کوارٹر میں بند رہتی تھی، مجھے تو ایک طرح سے علم ہی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا ہوتی کیسی ہے۔ لیکن غم بھی تھا کہ اس بات کا کہ غم کہ میری پڑھائی رک گئی ہے، اب نہ جانے مجھے کوئی پڑھنے دے یا نہ، بس اسی بات کا قلق تھا مجھے۔ ہماری شادی کوئی بہت دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس سے زیادہ عام کوئی شادی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ابا اور ایک مولوی آیا، مجھ سے نکاح کی رضامندی پوچھی۔ میں گھر والے حلیے میں ہی تھی۔ اس کے بعد اسی طرح دوسری جانب بھی ہوا، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی ڈھول ڈھمکا۔ نکاح کے بعد اماں نے میرے لیے جو سرخ موتیوں سے مزین کرتا شلوار بنا رکھا تھا وہ زیب تن کیا، اور اماں کی نت اور کڑے پہن کر میں رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے رونا بھی آ رہا تھا۔ کیا یہ وہ شادی تھی جس کے میں برسوں سے خواب دیکھتی آ رہی ہوں؟ اتنی پھیکی شادیاں ایسے تو نہیں ہوتی۔ جب گاہ میں سردار کا نوکر کی شادی ہوئی تو 3 ڈھول والے اور باجے والے بھی بلوائے گئے تھے، اوپر سے حویلی کو بھی سجایا گیا تھا۔ گامے کی دلہن کو یہ کھلا لہنگا اور اتنا زیور، نوکر کی شادی ایسے ہوئی اور خود کے بیٹے کی شادی پر کچھ بھی نہیں۔ بالآخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ میں چپ چاپ سر جھکائے نکرانے کے پیچھے چل رہی تھی، جو مجھے ایک بہت بڑے خوبصورت کمرے میں لے کر گئی۔ میں نے اتنا خوبصورت کمرہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کمرے کا رعب ہی اتنا تھا کہ میں گردن بالکل نیچے جھکا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا گویا سینہ پھاڑ کر باہر آن دھمکے گا۔ میں چپ چاپ بیٹھی دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب آہستگی سے قدموں کی چاپ میرے کانوں میں پڑی، میرا سر مزید جھک گیا تھا۔ جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے سامنے پوری دنیا ہل کر رہ گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر کوئی لڑکا یا آدمی نہیں تھا، بلکہ 70 سالہ بوڑھا شخص تھا۔ میں حق تک اس بوڑھے کو دیکھ رہی تھی جو گلوں میں پھولوں کا ہار پہنے مسکرا کر اپنے دانتوں کی نمائش کرنے میں مصروف تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا شوہر۔ اس جانب بھی آواز کانپتی ہوئی تھی، مگر کسی خوف سے نہیں بلکہ عمر کے تقاضے سے۔ لیکن میرا شوہر تو سردار کا بیٹا۔ اس سے آگے مجھ سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ میں تمہارے سردار کا بھی سردار ہوں، یعنی کہ اس کا باپ، اور رہی بات سردار کے بیٹے کی تو میرا باپ بھی سردار تھا، سو ہوا نا سردار کا بیٹا۔ اب وہ شوقین نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں یہاں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی میرے قریب ہونے لگا میں ڈر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں گاؤں کے ہی سرکاری ہسپتال میں تھی۔ نرس میرے پاس کھڑی تھی، مجھے دیکھتے ہی فوراً اطلاع دینے کے لیے مڑی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس سے التجا کی، درخواست کی کہ کسی کو بھی میرے اٹھنے کا نہ بتائیے گا۔ ساتھ ہی میں نے اسے اپنی ساری کہانی بھی سنا دی۔ نرس رحم دل تھی، میری بات سمجھ گئی اور افسوس کرنے لگی۔ مجھ سے پوچھ کر اس نے مجھے نیند کا ایک ٹیکہ لگا دیا۔ فی الحال میں کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو نرس مسکرا رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، تمہاری قسمت اچھی ہے، وہ بڈھا آج صبح ہی مر گیا ہے، بس اب تم آزاد ہو۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہونے چاہیے تھی، مگر میرا دل بھر آیا اور میں رو پڑی تھی۔ وہ بیچاری مجھے دلاسے دینے لگی۔ میرے شوہر کے مرنے پر سب لوگ ادھر مصروف تھے،
شام میں مجھ سے ملنے اماں آئی تو میں اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا اور کہا، اماں مجھے سب کچھ حقیقت بتائیں، نہیں تو میں یہیں جان دے دوں گی۔ امی اپنی اماں جان تو پہلے ہچکچا گئی، ڈر گئیں، پھر کہنے لگیں، جب ہم لوگ بھاگ کر آئے تھے تو سردار نے پناہ دینے سے پہلے وعدہ لیا تھا کہ تمہارا پہلا بچہ حویلی کی خدمت کرے گا، پھر چاہے لڑکی ہو یا لڑکا۔ ہم اپنی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ مان گئے۔ پھر تم پیدا ہوئی، اس وقت تو ہم اس گاؤں میں آ گئے، مگر اندازہ نہیں تھا یہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ سردار کا باپ بہت ہی رنگین مزاج انسان ہے۔ سردار نے تمہارے ابا سے کہا کہ تمہیں اس حویلی کی بہو بنائیں گے، مگر یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے باپ سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے، بیٹے سے نہیں۔ اس کے باپ کی پہلے بھی بہت سی بیویاں اور ذاتی ملازمائیں حویلی میں رہتی ہیں، لیکن ہم نے اپنی محبت میں سب کچھ گنوا دیا ہے، اپنے خاندان بھی اور اپنی اولاد بھی۔ اماں یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگ گئی، مگر میں نے انہیں دلاسا دے کر اپنی کہانی بھی بتا دی کہ میں محفوظ ہوں، بالکل۔ پتہ نہیں خدا کو میرا کون سا کام پسند آ گیا جو مجھے اس وحشی سے بچا لیا۔ اب میں اس بڈھے کی بیوہ تو تھی نا، تو ایک مرتبہ مجھے حویلی کے اندر جانا ہی تھا، وہاں بہت رش تھا، تقریباً ہر ملازمہ ہی اس بڈھے کا عتاب کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ وہیں میں ایک کونے میں بیٹھی تھی جب وہی لڑکا مجھے دیکھ کر میری جانب چلا آیا۔ اچھا تو تم یہاں ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اپنے گھر میں، یہاں رہنا تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ اس لڑکے کے لہجے میں فکر عیاں تھی۔ اب محفوظ رہنے یا نہ رہنے سے کیا مطلب ہے؟ ویسے بھی اپنے شوہر کے ماتم پر بیٹھی ہوں۔ میری بات پر وہ ایک دم سے چونکا۔ کیا مطلب؟ کون سے شوہر؟ میں نے کاٹتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پوری بات بتا دی تھی۔ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے تذبذب کا شکار ہوگا، پھر کہنے لگا، اس انسان کا مر جانا ہی بہتر ہے۔ تم نے ہمیشہ سردار کے بیٹے کے خواب دیکھے تھے نا، تو اب وہ تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے۔ میں ہی ہوں سردار کا بیٹا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ جب وہ مزید بولا، بابا ہمیں یہاں نہیں رہنے دیتے، ہم شہر میں رہتے ہیں، کبھی کبھار سال میں ایک دو مرتبہ یہاں گھومنے آ جاتے ہیں۔ مجھے اپنے دادا کے کرتوتوں کا علم تھا، لیکن میں جانتا ہوں جتنے قصوروار وہ تھے اتنے ہی قصوروار میرے باپ ہیں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے عورتیں بہت بری لگتی تھیں، صرف دادا جان کی وجہ سے، مگر جب میں پہلی مرتبہ تم سے ملا اس دن سے تمہاری محبت تو نہیں لیکن پسندیدگی کا شکار ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا شادی کروں گا تو صرف کسی ایک عورت سے جو بالکل خالص ہو، بالکل تمہارے جیسی ہو۔ دوسری مرتبہ ملا تو تم نے بتایا کہ تمہاری شادی سردار کے بیٹے کے ساتھ ہونے والی ہے، تو مجھے لگا کہ تم مذاق کر رہی ہو، مگر اب میں سردار کا بیٹا تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اور اس کا سوال کا جواب میں اپنے آپ کو اپنے حال کا حال لکھ کر بتاتی ہوں۔ آج ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور ہمارے دو بچے بھی ہیں۔ میرے شوہر مجھے چپکے سے شہر لے آئے اور وہیں عدت کے بعد ہماری کورٹ میرج ہو گئی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کے کالے گناہوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے بہت تنگ تھے، سو انہوں نے ہمت کر کے سب سے پہلے تو اپنے باپ کو پکڑوا دیا اور پھر آہستہ آہستہ گاؤں سے تمام برائیاں ختم کی، جو کہ ابھی مکمل طور پر تو ختم نہیں ہوئیں، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور یہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا، لیکن آپ نے تو سنا ہوگا، مشکل اپنے ساتھ حل لے کر آتی ہے نا۔ یہ تو ہم شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، پھر بھی ہر کوئی رشتے نہ ہونے یا دیر سے ہونے کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہی مسئلہ مسائل ہیں۔ لڑکیوں کی عمریں گزرتی چلی جا رہی ہیں اور والدین اسی پریشانی میں وقت سے پہلے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ والدین کی اولاد کو جوانی کے ڈھلتے موسم اکیلے گزارتے دیکھ دیکھ کے ذہنی اذیت اور کرب کی کیفیت ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اسلام میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بولا گیا ہے۔ مرد اور عورت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نکاح کے اعلیٰ اور مقدس طریقے سے ایک بندھن میں بندھ جانے کے بعد زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ایک ایسے سفر کی بنیاد رکھتے ہیں جس پر ان کے خاندان کی آئندہ نسلوں کی خوشیوں کا انحصار ہوتا ہے۔ لڑکے بلند معیار زندگی کے چکر میں زندگی کے قیمتی سال جو کہ ان کو اپنی شریک زندگی اور آنے والی اولاد کے ساتھ گزارنے چاہیے، پیسہ جمع کرنے اور نہ ختم ہونے والی خواہشات کے چکر میں
اپنے آپ کو پیس رہے ہیں۔ میڈیا کی خوبصورتی اور گلیمر کا پرچار اس قدر کیا جا رہا ہے کہ اب لڑکے اور ان کے والدین آنے والی بیوی اور بہو کے روپ میں ایک سجی سجائی گڑیا تلاش کرتے ہیں۔ اب تو معیار اس قدر تلخ ہو گیا ہے کہ مناسب شکل و صورت کی لڑکیاں بھی مسترد کر دی جاتی ہیں۔ کیا ہی ستم ظریفی ہے کہ ایک ساملے اور عام قد و قامت کے مالک لڑکے کے والدین بہو کے روپ میں نہایت حسین و جمیل اور گوری چٹی لڑکی تلاش کرتے ہیں، جبکہ ان کے گھر میں بھائی سے مشابہت رکھنے والی لڑکی بہن اور بیٹی کے روپ میں رشتے کے انتظار میں اپنی عمر گزار رہی ہوتی ہے۔ لڑکیوں کی تعداد ہزاروں اور لاکھوں سے تجاوز کر چکی ہے۔ لڑکے کی فی زمانہ کوئی تربیت نہیں۔ 35-40 سال کا مرد عام لونڈوں کی طرح پھرتا ہے۔ جس شدت سے شادیاں ناکام ہو رہی ہیں اور معاشرے کی دونوں اکائیوں کو ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا، چاہے وہ کیبل میڈیا ہے یا انٹرنیٹ میڈیا ہے، میڈیا نے خوب لڑایا ہے، اور ایسی معاشرتی اکائیوں کے درمیان فاصلے اور لڑائی کسی اور قوم یا ملک میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ جہیز کا سانپ پہلے ہی لڑکیوں کے لیے عدسہ بنا ہوا ہے۔ ایک بیٹا اور 3 بیٹیوں کی تعداد ہر گھر میں اولاد کا تناسب چل رہا ہے۔ اب وہ وقت دور نہیں رہا جب شادی کا لفظ بھی اس ملک سے ختم کر دیا جائے گا۔ بھلے جتنے مرضی قصے، کہانیاں اور اقوال سنتے پھرو، مگر سب کچھ انسان کے جذبات کی موزوری کے سامنے ریت کی دیوار جتنی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ہر لڑکی 5 سے 10 مرلہ کے مکان نام کروانے کی ڈیمانڈ، 5-7 تولے سونا اور 7 سے 10 لاکھ کا حق مہر چاہتی ہے۔ اتنا کمانا اور پھر لا کے دلہن کے ہاتھ میں رکھنا، اور چند دن بعد پتہ چلے کہ وہ جو سب کچھ دیا تھا وہ برادر نسبتی سالہ صاحب بیچ کر کاروبار فرما رہے ہیں۔ یہ وہ تمام رجحانات ہیں جو بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اکیلی لڑکی ہی نہیں ٹھکرائی جاتی، لڑکے بھی شادی کی عمر میں ٹھکرائے جاتے ہیں۔ پھر وہ منہ مارتے پھرتے ہیں کہ ہمیں بھی کون سا کسی نے صاف بہن بیٹی دے دینی ہے۔ معاشرہ اب اس طرف چل پڑا ہے۔ ابھی بھی شریف لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں، کئی ایک سونے جیسی لڑکیاں جنہوں نے اپنے لیے کسی پہلے مرد کے بارے میں خیالی طور پر بھی نہیں سوچا کہ وہ گلیوں کے ککھ کوڑے بن کے رل گئی ہیں اور چولوں کی امامت کرنے والی عقل سے پیدل ملکائیں اور شہزادیاں بنی بیٹھی ہیں۔ مگر کیا کہا جائے، 2-4 ہزار یا لاکھ کی بات نہیں، بلکہ 3 کروڑ سے زائد لڑکیاں جن کی عمریں 25 سے 35 سال کی ہیں، والدین کے دروازوں پہ شریک حیات کی راہ تکتے بالوں میں چاندی بھرے بیٹھی ہیں، جبکہ مزید 15 سال سے 24 سال کی لڑکیاں دگنی تعداد میں ان کے پیچھے چلی آ رہی ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لڑکے بھی سٹیٹس کی خاطر 35 سال سے اوپر شادی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تباہ حالی ہم خود لا رہے ہیں، تو اس کا علاج بھی ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کی بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور جو رشتے کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور اچھے ہم سفر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سب ناظرین کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس چھوٹی سی دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔